السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا ابن عبداللہ وعلی آلہ والطیبین والطاہرین والصحابۃ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم انی اعوذ بک ان اضل اضل او اضل اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن آپ کو دے دوں. میرا نام نجم الحسن ہے اور آج جو ٹاپک مجھے یہاں پہ دیا اسلامی بینکنگ کے بارے میں، میں اس ٹاپک کے اوپر آپ کے سامنے تقریباً 1 گھنٹے کا ہے تو میں 45 منٹ کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے اسلامی بینکنگ اور اسلامی فائنانس کے اوپر کچھ روشنی ڈال سکوں. اور اس کے بعد پھر یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں ضرور لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایک شک شبہات بھی ہوتے ہیں اور سوالات بھی ہوتے ہیں. تو میں امید کروں گا کہ آپ وہ سوال اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کوشش کروں گا ان کا جواب دینا. سب سے پہلے یہ کہ میں اسلامی بینکنگ سے پچھلے تقریباً کوئی 7 سال سے منسلک ہوں. اس سے پہلے میں نے بینکنگ نہیں کی تھی، انجینئرنگ فیلڈ میں رہا یا فائنانس کی فیلڈ میں رہا، مگر بینکنگ میں نہیں رہا. مگر جب یہ اسلامی بینکنگ کا ابتدا ہوا تو میں نے اپنی فیلڈ کو تبدیل کیا اور پھر اس اسلامی بینکنگ کے شعبے سے وابستہ رہا. اب 7 سال سے الحمدللہ میں جو اسلامی بینک میں جس میں ہوں اس میں یہی کام کر رہا ہوں. ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو جو میں 1 گھنٹے میں یا 45 منٹ کے آپ کے سامنے کیا چیزیں رکھنا چاہتا ہوں اس کا ایک اوور ویو جس کو کہتے ہیں وہ دینا چاہتا ہوں. ایک تو میں آپ کو اسلامی بینکنگ کہاں سے شروع ہوئی، اس کی ابتدا کیا ہے وہ اس کے بارے میں بتاؤں گا. پھر ربا کی جو ممانعت ہے وہ کہاں کہاں آئی ہے قرآن کے اندر سے حدیث کی روح سے، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں گا. اس کے بعد پھر یہ کہ ربا کی تعریف کیا ہے. اکثر لوگ جب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ربا کا جو حکم ہے وہ بہت سخت ہے تو پھر وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا چیز ربا ہے، کیا بینک میں پیسہ رکھنا وہ ربا ہے، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ میں رکھنا وہ ربا ہے یا نہیں. تو اس کی تعریف بھی میں آپ کو ایک حدیث کی روشنی میں وہ کلیئر کروں گا. پھر اسلامی بینکنگ میں اور یہ جو سودی بینکنگ جس کو ہم ایک اور انگریزی کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کنونشنل بینکنگ، حالانکہ اس میں کوئی کنونشنل چیز ہے نہیں مگر وہ کبھی کبھی چیزوں کو ذرا اس کو آؤٹ ورڈ ٹھیک کرنے کے لیے ان کا نام تبدیل کر دیتے ہیں. تو جو سودی بینکاری ہے اور اس میں اسلامی بینکاری میں کیا چیزیں منفرد ہیں، کیا چیزیں الگ ہیں، یہ تمام ان کی پر کروں گا. پھر کچھ لوگوں کے دل میں جو شک ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں جو اکثر مجھ سے پوچھی جاتی ہیں ان کے اوپر میں وہ بتا دوں گا اور پھر امید کروں گا کہ اس کے بعد یہاں ختم کر کے میں آپ کے سامنے پھر جو سوالات ہیں ان کو میں کروں. دیکھیے یہ اسلامی بینکنگ کا جو آج کا نیا دور ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کچھ مولویوں نے اور بینکرز نے مل کے کوئی نئی ترکیب بنا لی اور اسلام کے نام پہ پیسہ بنانے کا کوئی چکر چلایا ہوا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اسلام کی ہسٹری کا دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمان تقریباً کوئی 750-800 سال تک عروج کے اوپر ہے. جب سے اسلام کی ابتدا ہوئی اس کے بعد اسلام کی ایکسپینشن ہوئی، پوری بیزنٹائن امپائر، پرشین امپائر، اسلام دنیا میں کہاں کہاں پھیل گیا. آپ کبھی ملیشیا جائیں آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی اسلام کس طرح پھیلا. وہاں مسلمان تاجر آئے اور انہوں نے تجارت کی، اور تجارت جب انہوں نے کی لوگوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں، ان کا کام کرنے کا طریقہ بھی بڑا اچھا ہے اور یہ تو بڑے آنےسٹ بھی ہیں. تو انہوں نے پھر اسلام کو قبول کیا. تو اسلام زیادہ تر جو ہے وہ تبلیغ سے تو obviously پھیلا ہوگا جتنا پھیلا ہے، مگر زیادہ جو اسلام پھیلا مختلف دنیا کے ممالک کے اندر، انڈونیشیا آپ چلی جائیں، ملیشیا آپ چلی جائیں تو وہاں دیکھیں کہ یہ اسلام جو ہے وہاں پہ تاجر ہی لے کے آئے. تو اب اگر جب یہ تاجر تھے جو تجارت کیا کرتے تھے اور انہوں نے تجارت کی مکہ، مدینہ اور عربیہ سے لے کے وہ دنیا بھر میں پھیل گئے، تو کن اصولوں پہ تجارت کی جاتی تھی؟ وہ کون سے اصول تھے کہ جس کی بیسس کے اوپر مسلمان اتنے اچھے تاجر تھے؟ انہوں نے صنعتیں بھی لگائیں، زراعت بھی کی، معاش بھی کی، معیشت بھی کی. یہ تمام چیزیں، یہ جو شعبے ہیں یہ فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں. تو کیا اصول تھے جس بنیاد کے اوپر مسلمان یہ تجارت کرتے اور صنعتیں لگاتے اور اپنا جو زراعت وغیرہ کرتے تھے؟ یہ اصول کیا تھے؟ اس کے لیے اگر آپ حدیث میں اور اس کے بعد جو کتابیں ہیں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ کی کتابیں اگر آپ چلے جائیں اور آپ فقہ کی جو ہے اس میں جس کو کہتے ہیں نا معاملات کو اگر آپ ان پہ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے 2/3 جو فقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا اسلامک جورسپروڈنس، 2/3 فقہ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے صرف معاملات سے، اور وہ معاملات جو تجارت کے اندر آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ.
اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی مرابحہ ہم نے کیا یا مشارکہ ہم نے کیا یا اجارہ ہم نے کیا. یہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے یہ امام شافعی امام مالک کی کتابوں کے اندر مل جائیں. میرے پاس ایک کتاب ابھی انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے, آپ بھی چاہیں تو اس کو amazon.com پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اسلامک فائنینشیل جورسپروڈنس, یہ دارالاسلام ڈماسکس میں اس کی پبلیکیشن ہوئی ہے. 2 اتنے موٹے موٹے والیومز ہیں, اور اس میں کیا ہے, اس میں خالص صرف انہوں نے یہ جو اسلام میں تجارت کے اسلوب ہیں یعنی کہ اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان پہ روشنی ڈالی ہے, اور اس روشنی کو انہوں نے اب انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دیا, تو آپ کو بھی اس کی اوتھینٹک ایک جگہ مل جاتی ہے کہ بھائی جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی کوئی بیسس بھی ہیں. اب جس زمانے میں آج ہم رہ رہے ہیں اس میں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹائمز ہے. اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا ایک رینیسانس ہو رہا ہے. خاص طور پہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ بھائی اگر ہم مسلمان ہیں تو کیا اصول ہیں مسلمان ہونے کے لیے. صرف ایک کلمہ پڑھ لینا یا ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ تو دس از ناٹ انف. یہیں پہ تو آ کے بات نہیں رک جاتی. اس لیے اکثر جو ہے ینگ جنریشن جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جانے کہ یہ اسلام کے اصول کیا ہیں. تو جب ہم اسلامی اصولوں کو دیکھتے ہیں اس میں اپنے سوشل اصول بھی ہیں, کلچرل بھی ہیں, عبادات بھی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں, آپ لوگ کا ڈریس کوڈ جیسا ہے, مگر اس میں فائنینشیل رولز جو ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی رسک کو پاک کر سکیں. اگر ہماری رسک پاک نہیں ہوگی تو obviously ہم میں وہ تقوی آ نہیں سکتا. There's no way. یہ امپاسبل ہے. یہ تو یہ کہنا کہ بھائی ایک آپ کسی گندے پانی کے نیچے رہ رہے ہیں, اوپر سے وہ گرے جا رہا ہے, اب ہم اپنے آپ کو کتنا بھی نہا دھو کے پاک کریں اور وضو کرتے رہیں, بٹ الٹیمیٹلی وی ول اگین گیٹ پولوٹیڈ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس ٹائم کو دیکھنا. یہ وہ وقت ہے کہ جہاں اسلام کا ایک ریوائول ہو رہا ہے. اس کے اندر آپ لوگ جو ہیں یہ اسلامی فائنینشیل اصول بھی بہت سیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ نہ صرف مسلمان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ نان مسلمز بھی اس کی بہت کوشش کر رہے ہیں. میں پچھلے دنوں ملیشیا گیا ہوا تھا, وہاں پہ اسلامی فائنینس کے اوپر 6 دن کا پروگرام تھا. اس میں میجورٹی آف لوگ جو یہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اس پروگرام میں ٹریننگ لینے کے لیے, وہ زیادہ تر یا تو ہندو تھے یا وہ چائنیز تھے. تو ایون ہندو اور چائنیز جو ہیں وہ بھی آج کل یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ یہ اسلام میں فائنینشیل اصول ہیں کیسے. انفیکٹ ایک نیا پروگرام یہ لوگ کر رہے ہیں وہاں کھٹمنڈو میں, انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ آ کے وہاں پہ ہماری یہ پروگرام کنڈکٹ کریں 7 دن کا. کس کے لیے؟ ریزرو بینک آف انڈیا کے لوگوں کے لیے. تو مجھے آپ کو بھی ضروری ہے کہ ہم ان اصولوں کے بارے میں جانیں, ان کو سمجھیں, تاکہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کر سکیں, اور اس کے بعد اگر ہم تجارت میں ہوں اس میں بھی ان اصولوں کو اپلائی کر سکیں. انفارچونیٹ پارٹ جو ہمارے معاشرے کا آج ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مجھ سمیت آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی ہوگی. میں نے اپنا MBA کیا اور انجینئرنگ کی, ایروناٹیکل میں کیا کیا, مگر مجھے زندگی میں کبھی یہ نہیں کسی نے سمجھایا اپنی کلاس میں, آئی ڈونٹ نو کتنی کلاسیں میں پڑھ چکا ہوں گا, کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ شریعت میں بیچنے کے اور خریدنے کے کیا اصول ہیں. اگر کسی کو قرض دو تو کن اصولوں پہ دو, اگر کہیں انویسٹ کرو تو کیا اصول ہیں, تجارت کے کیا اصول ہیں, کسی نے نہیں سمجھایا. تو مجھے بھی یہ سیکھنے کے لیے اسلامی بینکنگ مدرسہ جانا پڑا. میں مدرسہ گیا, وہاں جا کے میں نے پھر یہ ان کے اصولوں کو سمجھا اور ان کو سیکھا. تو یہ کتابوں کے اندر تو یہ چیزیں ہیں, مگر اس کی پریکٹیکل کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں ہے. لوگ کہیں گے کیوں پریکٹیکل نہیں ہے. لوگ اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ اسلامی بینکنگ اور اسلامی معاشرے کی آپ بات کرتے ہیں یا اسلامی اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں بتائیں کہ دنیا میں کہاں اسلامی سسٹم ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ 400 سال تک تو مسلمان دنیا بھر کے اندر یعنی کہ غلامی کی حیثیت گزارتے رہے, اور جب ایک غلام ہوتا ہے تو غلام کو تو کوئی تجارت کی ضرورت نہیں, تو غلام جا کے صنعتیں تو لگاتا نہیں. اس لیے اصول تو تھے مگر اصول مدرسوں کی کتابوں تک رہ گئے, اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ختم ہو گئی. یہ انفارچونیٹ پارٹ تھا. مگر الحمدللہ آج جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں شعور دیا. یہ وہ زمانہ ہے جب کہ پورا اسلام میں ایک ریوائول آ رہا ہے. ہر ریولوشن کے اندر ایک ایکسٹریمزم ضرور آتا ہے, اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا اس اپنے ریولوشن کو, مگر یہ کہ ایک مین کورس جو آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کور ہے مسلمانوں کا, وہ اپنے ان اصولوں کو اب جاننا چاہتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں اسلامی فائنانس پاکستان میں تو خیر اب شروع ہوا, یہ پچھلے 7-8 سال سے یہ ابتدا ہوئی. آپ اگر مڈل ایسٹ میں چلے جائیں آپ دیکھیں گے اس میں گروتھ ہو رہی ہے. پچھلے دنوں مارچ میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے UK کے اندر, وہاں اسلامی بینک آف برٹن نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا کہ شریعہ اسکالرس کو آپ آ کے ہمارے یہاں ٹرین کریں. 10 دن کا ان کا ٹریننگ پروگرام تھا. تو برٹن میں بھی اس کا کافی زور ہو رہا ہے کہ اسلامی فائنانس کو وہ سمجھیں اور اس کے اصولوں کو اپلائی کریں. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا خیال ہے ہم پہ لازم ہے, خاص طور پہ آپ میں سے جو لوگ گریجویٹ کیے ہوئے ہوں گے IBA سے یا مختلف MBA پروگرام سے یا فائنانس میں, کہ آپ لوگ بھی ان اصولوں کو ضرور سمجھیں.
اس لیے کہ یہ اصول صرف بینکرز کو سمجھنے کے نہیں ہیں، یہ اصول آپ اگر ایز اے ہاؤس وائف بھی ہیں، گھر میں بھی رہتی ہیں، آپ کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی تجارت اسلام میں جائز ہے یا نہیں. بہت سارے ایسے گھرانے ہوتے ہیں جن کے مرج ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، یا ان کے اپنے بزنس ہوتے ہیں، یا ان کی تجارت ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنے گھر میں کم از کم ایک پریشر گروپ کریٹ کر سکتی ہیں، تاکہ یہ کہ آپ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ بھائی آپ جو تجارت کرتے ہیں یا جو کام آپ کرتے ہیں یا اسٹاک مارکیٹ میں کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں کہ اسلام کا کوئی اصول نہیں ٹوٹ رہا. اسی کئی دفعہ انجانے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے بھی جو لوگ ہیں ان اصولوں کو توڑتے رہتے ہیں. یہ تو ایک میں نے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا ایک اوور ویو اسلامی بینکنگ اور اسلامی فائنانس کے اوپر دیا. قرآن کے اوپر ہم چلتے ہیں کہ قرآن میں ربا کے موضوع کے اوپر کہاں کہاں احکامات آئے. پہلا حکم جو ربا کے موضوع کے اوپر آیا وہ سورہ روم کے اندر ہے، اور آپ جانتی ہیں سورہ روم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی جبکہ وہ مکہ میں تھے، یعنی کہ یہ ایک مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے ان پہ نازل ہوئی. اس میں ایک حکم آیا ربا کے موضوع کے اوپر. اس کے بعد جو آیات آئیں ربا کے اوپر وہ سورہ آل عمران، سورہ نساء کے اندر آئیں، اور آخری جو احکامات ہیں ربا کے موضوع کے اوپر وہ ہیں سورہ بقرہ کے اندر. سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں، خاص طور پہ جو آخری آیات ہیں 275 276 277 278، یہ جو آیات ہیں یہ تقریباً یہ جو علماء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ امنگ دی لاسٹ پورشنز آف قرآن، جب قرآن کا جو آخری حصہ ہے جو حضور پہ نازل کیا گیا وہ یہ سورہ بقرہ کے اندر. تو اس میں سے میں 3 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان پہ آپ غور کیجیے گا، ان آیات کو بعد میں بھی جا کے مطالعہ ان کا کیجیے گا. پہلی آیت جو ہے وہ 275 ہے سورہ بقرہ کی، جس میں ربا کے موضوع کے اوپر ایک خاص بحث کی گئی اور خاص اس کا ذکر کیا گیا ہے اور بڑا ایمفسس دیا گیا ہے. آیت اس طرح شروع ہوتی ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاء موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ الذین یاکلون الربا، کہ وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں وہ اللہ کے سامنے ایسے اٹھائے جائیں گے کہ جیسے ان لوگوں کی طرح جن کو شیطان نے چھو کر کے پاگل کر دیا ہو. اور اس کی وجہ کیا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اس کی وجہ اللہ نے فرمائی کہ کیوں ایسے اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود جیسی چیز ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ایک آپ سودی کنونشنل بینک میں پیسہ رکھیں تو بھی منافع ملتا ہے، اسلامی بینک میں رکھیں تو بھی منافع ملتا ہے. آج بھی انسان یہی کہہ رہا ہے. اکثر مجھ سے لوگ یہی کہتے ہیں فرق کیا ہے بھائی ان دونوں چیزوں کے اندر، ہمیں فرق سمجھائیں، دونوں میں ہمیں منافع ملتا ہے، سود میں بھی منافع ملتا ہے، اس میں بھی آپ جو دے رہے ہیں وہ بھی منافع ہے. تو اس پہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے یہی کہا حضور سے جب ربا کو منع کیا گیا، قالوا انما البیع مثل الربا. وہ یہ کہتے ہیں تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے، دونوں ایک ہی جیسی چیزیں. تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. اس میں کیوں کیا، اس کا کیا منطق ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، واٹ وزڈم، اس سے کیا خرابی آئے گی، کیا اچھائی آئے گی، یہ بتانا نہ ضروری ہے. اسی کہ اللہ خالق، اللہ مالک، اس نے کہہ دیا ایک چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے. اب ہم اس کے اس چکر میں پڑ جائیں کہ بھائی پہلے ہمیں آپ یہ سمجھائیں کہ میں عقل سے پہلے سمجھوں گا کہ ربا میں کیا ایسی برائی ہے کہ میں اس کو حرام کروں تو میں چھوڑوں گا. تو یہ تو پھر ہم اپنی عقل کو اللہ مانتے ہیں، پھر اللہ کو تو اللہ نہیں مانتے. اللہ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو حلال کر دیا، چند چیزوں کو کہہ دیا بس یہ حرام ہے. کھانے میں کہہ دیا ہر چیز کھاؤ مگر کیا نہ کھاؤ، کچھ چیزیں بتا دیں. وہ سورہ مائدہ کی آیت آتی ہے کہ یعنی سور اور خون اور مرا ہوئے جانور کا گوشت اور وہ گوشت جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. تو کچھ اسپیسیفک چیزیں بتا دی گئی. اسی طرح پینے میں ہر چیز حلال ہے سوائے چند چیزوں کے. معاملات میں تجارت بھی آتی ہے تو تجارت میں بتا دیا گیا کہ ربا حرام ہے، باقی تم تجارت کرتے ہو تو وہ حلال ہے. وحل اللہ البیع وحرم الربا. یہ آیت جو ہے نا یہ بیسس بن جاتی ہے اسلامی بینکنگ اور اسلامی فائنینشیل ٹرانزیکشنز. ہر اسلامی بینک جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو اس میں کوئی نہ کوئی تجارت کا پہلو ضرور ہو. اور تجارت کیا ہوتی ہے؟ بیچنا خریدنا. میں نے یہ پین خریدا مارکیٹ سے 1000 روپے کا، آپ کو بیچ دیا 1100 روپے کا، یہ تجارت ہوگی. آئی میڈ منی. یعنی کہ تجارت کے اندر پیسہ بنانا، اوبیسلی کوئی تجارت اسی وقت کرتا ہے نا کہ جب اس کو منافع ہو. کوئی شخص جو ہے لاس پہ تو تجارت نہیں کرتا سوائے کوئی اسپیشل کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اس میں. اس کے بعد فرمایا کہ جو اللہ کی یہ وارننگ یا ایڈمونیشن یا سننے کے بعد اپنا راستہ درست کر لے تو جو پہلے کما چکا وہ کما چکا، اس کا معاملہ یا اس کا فیت اللہ کے ہاتھ میں. مگر اس کے بعد فرمایا
ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، مگر جو اس کو سننے کے بعد بھی اس کے اوپر کان نہ دھرے تو وہ لوگ ہیں آگ کے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو یہ کوئی آرڈنری بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کیا فرق پڑتا ہے ہم اگر ایک کنونشنل بینک سے بھی کام کر رہے ہیں یا تجارت سے بھی کام کریں۔ جس کو یہ نہیں پتا تھا وہ تو نہیں پتا تھا، اس کا وہ ہو گیا، مگر جس کو یہ معلوم ہے اور اس کے بعد بھی وہ واپس ربا میں جائے تو اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں آگ کے اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، آئی تھنک اس کا مطلب آپ خود سے زیادہ سمجھتی ہوں گی۔ جہنم تو ایسی جگہ ہے کہ انسان پناہ مانگے کہ اس کے قریب بھی نہ جائے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو دیکھے بھی نہیں، نہ صرف یہ، اور یہاں پہ کہا کہ اس میں ہمیشہ رہے۔ اس کے بعد میں دو اور آیتیں آپ کے سامنے قرآن پاک کی رکھنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 278 اور 279، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ چاہے اسلامی فائنینس ہو یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو، انسان کے دل میں اگر اللہ کا تقوی نہیں ہے تو اوبیسلی وہ کام الٹیمیٹلی کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی، اور مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، کہ تم چھوڑ دو ربا جو باقی رہ گیا اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ زبان سے کہہ دینا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور میں تو پیدا ہوا ایک مسلمان گھرانے میں اور اس لیے مسلمان ہو گیا، یہ تو بڑا آسان ہے۔ مسلمان بننا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے میں انسان کی کتنی کیلوریز لگتی ہوں گی؟ 5-10 کیلوریز میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ بٹ از دیٹ اٹ؟ کہ بس صرف ایک کلمہ پڑھ لیا اور انسان جو ہے فارغ ہو گیا، اب اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں؟ ایسی بات نہیں۔ یہاں فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو سب سے پہلے ربا کو چھوڑ کے دکھاؤ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پچھلے 7 سال سے بہت جگہ پہ ٹریننگ پروگرام، لیکچرز، بینکنگ، دنیا بھر کی چیزیں کرتا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے، میں بہت لوگوں سے جانتا ہوں، مسلمان مرد کے لیے آج ربا چھوڑنا ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ یہاں فرما دیا گیا کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو آج تم ربا کو چھوڑ کے دکھاؤ۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ جیسے میں لوگوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ مسلمان عورت کے لیے حجاب کرنا اور مسلمان مرد کے لیے ربا چھوڑنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت مشکل کام ہے۔ دس از ناٹ ایزی ایٹ آل۔ اس کو کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ دس از جسٹ لائک اے واک ان دا پارک، کہ میں آج ارادہ کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم نے اگر ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہے تمہارے خلاف۔ اب ہم کہتے ہیں مسلمان ہم تو بڑی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حاجات کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ٹھکاں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کوئی اللہ کی برکت ہی نہیں ہو رہی ہم پہ۔ کیا چکر کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے یہ؟ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر مسلمان بحیثیت ایک قوم کی مجموعی طور کے اوپر اتنے زیادہ ربا کے اندر ملوث ہیں جتنے آج مسلمان ملوث ہیں ربا میں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی ہم پہ رحمت کیوں نہیں ہو رہی، تو یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم آگاہ ہو جاؤ ایک جنگ کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ یعنی کہ ایک طرف تو ہم جنگ کر رہے ہیں اللہ سے ربا میں اپنے آپ کو دھکیل کے، ایک طرف تو ہم جنگ کر رہے ہیں اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جس سے ہم جنگ کر رہے ہیں وہ ہم پہ رحمت بھی کرے۔ دس از نان سینس۔ ہم یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم ایک طرف تو ہندوستانی آرمی سے لڑ رہے ہیں اور پھر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ جو ان کا سپہ سالار ہے وہ ہم پہ بہت رحم دل ہوگا۔ وہ کیوں رحم دل ہوگا؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر ہمارا دشمن ہے تو وہ ہمیں دشمن کی طرح ٹریٹ کرے گا۔ تو میں آپ کو جیسے شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہم پہ لازم ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ آج لوگوں کو ربا سے روکیں۔ میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں دیکھتا۔ میں نے دنیا میں خیر بہت ساری چیزیں کی، مگر میں نے اس سے بہتر کوئی کام نہیں دیکھا کہ میں لوگوں کو ربا سے روکوں اور ان سے کہوں کہ بھائی یہ سودی بینکوں سے نکلو، اسلامی بینکوں کی طرف آؤ۔ اب تو آپشنز یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ پہلے تو اللہ کے سامنے کہہ سکتے تھے کہ بھائی کچھ تھا ہی نہیں، اللہ میں کیا کرتا، میں فیکٹری بند کر دیتا، کیا کرتا۔ اب تو آپشنز اویلیبل ہیں، اتنے اسلامی بینکس ہیں، ایک تو نہیں ہے، وہ تو درجنوں اسلامی بینکس اب آ گئے۔ اور اگر اسلامی بینکس ہیں وہ اور اپنے آپ کو اسلامی بینک کہتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں بھائی انہوں نے کہہ دیا اسلامی بینک، ہم نے اپنی طرف سے تحقیق کر لی، ہم نے سمجھا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، ان کے پیچھے اچھے علماء ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم نے اسی وجہ سے کام کیا، کم از کم ہم اللہ کے سامنے کوئی جواز تو پیش کر سکیں گے۔ آپ تو خیر ماشاءاللہ عورتیں ہیں، مگر جو مرد نماز کے لیے جاتے ہیں اکثر لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں بھائی یہ اسلامی بینک جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اپنی طرف سے تحقیق کر لیں نا، آگے وہ اندر جو بھی کام کرتے ہوں آپ کو اس سے کیا۔ آپ تو یہ کہہ دیں کہ جب میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میں تھوڑی دیکھتا تھا کہ یار یہ امام نے وضو کیا نہیں کیا، اس کو سورہ فاتحہ پتہ بھی ہے نہیں ہے، بھائی جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے، ہم نے نماز پڑھ لی، ہماری تو نماز ہو گئی نا۔
امام نے پڑھا نہیں پڑھا، اس نے بابا بلیک شیپ پڑھا یا سورہ فاتحہ پڑھی، اٹس نو میٹر ٹو اس، اٹس نان آف آور کنسرن. اگر وہ امام بھی فیل کہ یہ امام مسلمان ہے، وہ وضو کر کے آتا ہوگا، نماز پڑھتا ہو، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں، تو ہم پہ بھی ایک درجے تک تو ضروری ہے کہ ہم دیکھیں لوگوں کو کس طرح کام کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد لیٹ لیو اٹ آن پیپل. اگر ایک بینک کہتا ہے کہ میں اسلامی بینک ہوں، فتویٰ دکھاتا ہے، اس میں علماء ہیں اور وہ علماء اس کو کہتے ہیں نگرانی کر رہے ہیں، تو ایز اے کامنر ہم پہ لازم ہے کہ ہم جا کے اس میں اپنا وہاں پہ اکاؤنٹ کھولیں، وہ کریں. باقی ان کا معاملہ وہ اپنا اللہ کے سامنے وہ اکاؤنٹیبلٹی دیں گے. مگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم تو حبیب بینک سے کام کرتے رہے، آئی ڈونٹ سی دیٹ ٹو بی این ایکسکیوز. اس میں تو کوئی ایسی میں خیال ہے کہ انٹیلیجنس کی بات بھی نہیں. تو یہ فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اور تم اس کے بعد یہ کہ if you turn back you shall get، تم اگر مڑ جاؤ تو تمہارے پاس تمہارا پرنسپل آ جائے گا، ڈیل ناٹ انجسٹلی، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے. اچھا، اس کے بعد میں ایک ہی حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ربا کے موضوع کے اوپر 40 احادیث ہیں جو کہ ایٹ لیسٹ میں نے جن کا مطالعہ کیا. آپ کسی بھی اچھی کتاب کو اٹھا لیں، مسلم ہو، بخاری ہو، ابو داؤد ہو، ابن ماجہ ہو، ترمیزی ہو، نسائی ہو، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اس میں آپ چلی جائیں سبجیکٹ آف ربا، چیپٹرز لگے ہوتے ہیں نا، چیپٹر آف ربا پہ چلی جائیں، اس میں دیکھیں آپ کو یہ کہیں نہ کہیں احادیثیں اور اس سے بھی زیادہ سخت حدیثیں مل جائیں گی. obviously یہاں پہ میں نے 2 حدیث لکھی ہوئی تھیں، بٹ آئی تھاٹ کہ سیکنڈ حدیث میں ابھی نہیں سنا تھا تو بہتر ہے پہلی ایک ہی حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ مسلم، ترمذی، مسند احمد سے ہے اور اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور میرے خیال ہے کہ حسن کی کیٹیگری میں آتی ہے، اوتھینٹک حدیث ہے. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان لوگوں پہ جو ربا لیتے ہیں اور ان لوگوں پہ جو ربا دیتے ہیں اور اس پہ جو ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو لکھتے ہیں، اور اس پہ جو اس کے گواہ بنتے ہیں، the one who witnesses the transaction. تو یہ 4 کیٹیگری لوگوں کی بتا دی گئی: ربا لینا، ربا دینا، ربا کو لکھنا اور ربا کے اوپر گواہ بننا. دیز آر دا 4 کیٹیگریز. اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام جو ہیں کہ اس گناہ کے اندر برابر کے شامل ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان 4 میں تو ہمیں نہیں آنا چاہیے. اگر آپ نے MBA بھی کیا ہوا ہے، آپ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کسی کمپنی کے اندر کام کر رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کسی کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ کے بچے کسی کمپنی کے اندر فائنانس میں کام کر رہے ہیں، تو ان کو یہ حدیث ضرور سنا دیجیے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ دے انڈرسٹینڈ کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں، لکھنا ربا کا، اس کے اوپر وٹنس کرنا یعنی کہ اس پہ گواہ بننا، اس کو لینا اور اس کو دینا، اس پہ حضور نے چاروں کے چاروں پہ انہوں نے لعنت بھیجی. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ربا کی تعریف رکھنا چاہتا ہوں، اسی کہ جب اکثر لوگ قرآن اور حدیث سے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی ربا کے اوپر اسلام کا پوائنٹ آف ویو جو ہے بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے، بڑا سخت ہے، تو وہ پھر ان چکروں کے اندر گھماتے ہیں کہ بھائی ربا ہوتی کیا ہے، کس چیز کو ربا کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ربا تو وہ ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے بہت مشکل میں، کہ شخص اس کو پیسہ دے، اس پیسے کے اوپر زیادہ پیسہ لے لے، تو یہ ربا ہو گئی. تو یہ تو ان کی ڈیفینیشن ہے، یہ حدیث سے یہ ڈیفینیشن ثابت نہیں ہے. ربا کی تعریف کیا ہے کہ کسی شخص کو قرضہ دیا جائے اور اس قرضے کے اوپر کوئی بھی منافع لے لیا جائے، اسی کو ربا کہا جاتا ہے. دس از اے سمپل ڈیفینیشن آف ربا. کہ کسی کو 100 روپیہ دیا، اس 100 روپے کے اوپر 105 روپیہ لے لیا، یہ ربا ہو گیا. مگر 100 روپے کسی کے ساتھ جا کے تجارت میں انویسٹ کیا اور اس پہ 100 روپے کی جگہ 150 روپیہ لے لیا یا 150 روپیہ آ گیا، تو وہ ربا میں نہیں آئے گا. تو اسلام کے اندر قرض کے الگ اصول ہیں، انویسٹمنٹ کے الگ اصول ہیں، تجارت کے الگ اصول ہیں، کرائے کے الگ اصول ہیں. یہ تمام اصول جو ہیں یہ بالکل الگ الگ ہیں. اور قرض کے جو اصول ہیں اسلام کے اندر وہ بہت سخت ہیں. قرض جو صرف اسلام میں الاؤڈ ہے وہ ایک فارم کا قرض ہے، اور وہ ہے قرض حسنہ، کہ کسی کو پیسہ دیا اور اس کے بعد وہ پیسہ اس سے واپس لے لیا، یعنی کہ پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر. ایک میں آپ کے سامنے یہاں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو کلیئر کرتا چلوں. دیکھیے، اسلام کے اندر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم وی آر انڈر 2 کانسٹیٹیوشنز، یعنی کہ یہ جو اسلامک سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے 2 براڈ کیٹیگریز ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں عبادت، یعنی کہ عبادت ہمیں کرنی چاہیے ایک طریقے سے. ایک ہم کہتے ہیں معاملات. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں معاملات اور عبادات جو ہیں ان دونوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ لازم ہے. اچھا، اس کے اصول جو ہیں اسلام میں بالکل اپوزٹ ہیں. عبادت میں فرمایا کہ جیسے تم نے دیکھا اسی طرح سے کرو، جیسے بتا دیا گیا بالکل ویسے ہی کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی کہ اس میں چینج کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آج میں کہوں آج تو میں بڑا وقت بھی میرے پاس زیادہ ہے اور مجھے بڑا تقویٰ بھی ہو رہا ہے، تو میں آج فجر میں 2 رکعت کی جگہ 3 پڑھ لیتا ہوں.
یا 2 سجدے کی جگہ 5 سجدے کروں گا، یا میں روزہ جو ہے آج تو میں بالکل بہت تقوی والا ہوں تو میں مغرب پہ نہیں کھولوں گا، میں کھولوں گا عشاء کے بعد. دیٹ انویلڈ، دیٹ ول میک دیٹ انٹائر عبادت انویلڈ. وہ عبادت بالکل خراب ہو جائے گی. ایسی عبادت جس میں کہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ ڈال دیا، وہ عبادت عبادت ہی نہیں رہتی. عبادت کیا ہے؟ ٹو بی اوبیڈینٹ. یعنی اب جو ہوتا ہے ورڈ بھی اب جو آتا ہے اپنی غلام یا سرونٹ، اس کا مطلب ہے سرونٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ آقا کا کہنا مانے، اپنی طرف سے نہ اپنا لگانا شروع کر دے کہ اپنی طرف سے کام شروع کر دے. تو اسی طرح عبادت کے اندر بھی ہمیں وہی چیز کرنی ہے جو کہ بتا دیا گیا، اور اسی طریقے پہ کرنی ہے وہ بتا دیا. اس میں کہیں اگر ہم ترمیم کریں گے تو یا تو ہم اس عبادت کو ختم کر دیں گے یا کوئی بدعت کو ایجاد کر لیں گے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت ساری بدعات آپ دیکھتے ہیں گے. اونلی وہی چیز عبادت ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے کی یا انہوں نے فرمایا کہ یہ کرو، تو اسی چیز کو عبادت کہتے ہیں. معاملات میں حکم بالکل اپوزٹ ہے. عبادت کے اندر میں نے بتایا اسٹرکچرڈ، یہ چیز کرنی ہے بس. معاملات اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ معاملات میں کہہ دیا یہ مت کرنا، باقی تمام چیزیں جائز ہیں. تو معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ معاملات مینز ڈیلنگز. معاملات مینز کیا کھاتے ہیں، کس طرح کپڑا پہنتے ہیں، یعنی کیا پیتے ہیں، کس طریقے سے تجارت کرتے ہیں. اس میں کیا بتا دیا گیا اسلام میں کہ یہ اصول اس کا یہ ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان کے بس یہ مت کرنا، باقی جو مرضی تم کرو. کھانے میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، بتا دیا بھائی یہ چیزیں مت کھانا، اس کے علاوہ جو مرضی ہے تم کھاؤ. تو اب ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کے لیے یا مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں مفتی صاحب پڈنگ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. پڈنگ تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. آئس کریم پہ کیا اصول ہے اسلام کا؟ یہ فتویٰ دیں کہ یہ جائز ہے ناجائز. وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. اسی کے ہمیں یہ دیکھنا کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ اسلام میں جس کو منع کیا گیا، اگر وہ نہیں ہے تو وہ الاؤڈ ہے. یہ کپڑوں کے اندر ہے، بتا دیا کہ بھئی سطر ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک مرد کا ایک سطر ہے، عورت کا ایک سطر ہے. اب میں یہ جا کے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں کہ میں پینٹ پہن سکتا ہوں یا جیکٹ پہن سکتا ہوں یا ٹائی پہنوں یا نہ پہنوں. دیٹ از کلچر کا ڈریس ہے. مگر ایک جس کو کہتے ہیں نا لمٹ بتا دی گئی. پینے میں بتا دیا کہ یہ چیز پینا، یہ مت پینا، تو آپ کو بھی کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. باقی چیزوں کی وہ جو مشروبات آتی ہیں. تو یہ تجارت جو ہے جس کو ہم اسلامی فائنانس کہتے ہیں، اس کے اندر بھی 2 چیزوں کو منع کیا گیا ہے. یہ 2 چیزیں آپ نکال دیں، باقی ہر چیز جائز ہے. جیسے کھانے میں سے کچھ چیزیں نکال دیں، باقی کھانے جائز ہیں. وہ 2 کیا چیزیں ہیں جو آپ کو نکالنی ہیں اپنی تجارت کے اندر سے یا اپنے معاملات کے اندر سے، یا آپ جس کو ہم کہتے ہیں نا کمرشل ٹرانزیکشن میں. پہلی چیز ہے ربا، جس کے اوپر میں پچھلے 20 منٹ سے تقریر کر رہا ہوں. ربا کی تعریف بھی آپ کو بتائی. 2 چیزیں آپ نکال دیں، ربا اور غرر. غرر ایک نیا لفظ ہے جو سننے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تو پہلے آپ کو عربی کا فلاسفر بننا پڑے گا غرر سمجھنے کے لیے. ایسی بات نہیں. آل دیز آر ویری سمپل کنسیپٹس. ان کے نام جو ہیں چونکہ ایسے اوور ویلمنگ ہوتے ہیں نا، جب ہم عربی نام لیتے ہیں تو اکثر لوگ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ کیا چیز ہوگی. غرر مینز انسرٹینٹی، چانس. اسی وجہ سے یہ جو ہم میسر کہتے ہیں اس کو کیوں منع کیا گیا، جس کو گیملنگ ہم کہتے ہیں نا، اس میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ایک شخص نے تھوڑا پیسہ لگایا، اس پہ بہت زیادہ پیسہ کما لیا. ایک شخص نے پیسہ لگایا، وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ لوز کر گیا. تو یہ ایک پرابلم ہے جس میں جو غرر جو ہے یہ اسلام میں کمپلیٹلی ڈس الاؤڈ ہے. کوئی بھی ایسی چیز آپ نہیں کر سکتے جس کے اندر انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ ہو. میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر کل بارش ہوگی تو میں آپ کو یہ پین بیچوں گا، اگر بارش نہیں ہوگی تو نہیں بیچوں گا، اور قیمت اس کی 100 روپے. یا اگر بارش ہوگی تو 100 روپے کا بیچوں گا، اور اگر بارش نہ ہوئی تو 500 روپے کا بیچوں گا. اس میں بھی انسرٹینٹی ہو جاتی ہے. اسی کی چانس ہے بارش ہو یا نہ ہو، میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ. تو کسی بھی اسلامک کانٹریکٹ کے اندر آپ کو 2 چیزوں کا نکالنا ضروری ہوتا ہے. پہلی آپ دیکھیں ربا نہ ہو، اور دوسری آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں غرر نہ ہو. اگر ربا اور غرر کو آپ نکال دیں گی تو موسٹ لائکلی وہ جو کانٹریکٹ ہوگا وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو جائے گا، اور ایز اے ریزلٹ وہ جائز ہو جائے گا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا، اب لوگوں سے جب آپ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں اتنا بینکنگ سسٹم ہمارے ہاں، اتنی بڑی اکانومی، اس پہ کیسے ربا کو ہم نکال سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی میک دس اسلامک؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی. سب سے بڑا پہلا فتویٰ یہ آ جاتا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو مشکل کام ہے، ڈیفینیٹلی مشکل کام ہے، مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ امپاسبل کام ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں تمام بینکس کو کنورٹ کرنا ہے اسلامی بینکنگ کے اندر یا اسلامی اصولوں کے مطابق، تو پہلے ہم نے ساری بلڈنگوں کو توڑنا ہوگا، پھر نئے سرے سے بلڈنگیں بنانی ہوں گی، پھر ہر داڑھی والے کو رکھنا ہوگا، پھر یہ کرنا. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. وی کین ریٹین دا اسٹرکچر. یہ اسٹرکچر جو ہے کین بی ریٹین. اس میں سے صرف آپ ان کے جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں سے ربا اور غرر کو نکال دیں، باقی چیزوں کو ریٹین کر لیں. اور یہ بڑا اسلام کا مزاج ہے.
دیکھیے اسلام سے پہلے زمانے جاہلیہ جو تھا اس میں بھی حج ہوا کرتا تھا، اور جب اسلام آیا تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جی اب فتح مکہ ہو گیا تو اب ہم کعبہ کو بالکل، یہ تو یہاں تو بت رکھے تھے، یہ تو ناپاک ہو گیا، اس کو توڑتے ہیں، نیا کعبہ بنے گا اور حج بھی یہاں نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں. حج اسی طرح رہا. اس میں سے جو چند ایسی چیزیں تھیں جو اسلام کے مزاج کے خلاف تھیں ان چیزوں کو نکال دیا گیا. باقی حج بھی اسی طرح ہے. لوگ اس زمانے میں مزدلفہ جایا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی منا جایا کرتے تھے، اس زمانے کے اندر بھی عرفات جایا کرتے تھے. تو اسلام نے اس کو ریٹین کیا، یعنی کہ جس کہتے ہیں نا عبادت کو ریٹین کیا، اس میں سے وہ چیزیں نکال دی جو اسلام کے مزاج کے خلاف تھیں. اور یہ اسلام کا بڑا میں کہتا ہوں کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ ہے. اسلام از اے ویری کنسٹرکٹیو تھنگ کہ کسی بھی چیز کو آ کے وہ رد نہیں کر دیتا کہ چونکہ یہ زمانے جاہلیہ میں ہوا یا کافر یہ کرتے ہیں تو مسلمان کو تو چاہیے کہ اپوزٹ چلیں ہر دنیا سے. ایسی بات نہیں، صرف اس میں سے وہ چیزیں نکال دیں جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں، باقی چیزوں کو ریٹین کر لیں، ہر اچھی چیز کو ریٹین کریں. تو یہی بینکنگ کے اندر بھی ضرورت ہے، یہی فائنانس میں بھی ضرورت ہے کہ فائنینشیل اور بینکنگ ٹرانزیکشن میں سے آپ ربا اور غرر نکالیں، باقی چیزوں کو آپ ریٹین کریں اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ اسلامی ہو جائے گی. اچھا، اب میں آپ کے سامنے دو بڑے امپورٹنٹ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ میں اسلامی بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے اندر فرق، ایک سودی بینک میں اور ایک اسلامی بینک کے اندر کیا چیز جو ہے کہ جو کہ بہت بڑا فرق ہے. اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے یار باہر سے تو ایک ہی جیسے لگتے ہیں. آپ اسلامی بینک کو بھی دیکھیں، وہاں پہ بھی برانچ بنی ہوئی ہے، انہوں نے کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی ٹائی پہنے ہوئے کوئی نہیں پہنے ہوئے، اسی طرح کا ایٹماسفیئر. ایک آپ سودی بینک کو دیکھیں تو آؤٹ ورڈلی تو ایک ہی جیسے لگتے ہیں، بٹ ان میں اندر جو ان کی ورکنگ ہے اس میں کچھ بیسک بنیادی بہت بڑے فرق ہیں. سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھیں گے، اسلامی بینک 3 کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلا کام تجارت، دوسرا کام کرائے کا، اور تیسرا کام سروس کا. اس میں آپ کو تینوں جائز چیزیں مل جائیں گی. تجارت کے اوپر تو میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی دی تھی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس کے اوپر آپ کو بہت حدیثیں بھی مل جائیں گی. کرائے کے اوپر بھی آپ کو بہت ساری حضور کی حدیثیں مل جائیں گی جس کے تحت کرایہ جو ہے وہ لینا کسی چیز کا جائز ہے. تو کرایہ کا ایک کام کرتے ہیں. اور تیسرا جو کام کرتے ہیں وہ سروس کا. سروس کا کیا کام ہے کہ بھئی ہم نے کسی کے لیے کچھ کام کیا اور اس نے ہمیں اس سروس کے پیسے دیے. اس سروس کی، جیسے آپ نے کسی کو نوکر رکھا، وہ نوکر بھی آپ کے لیے کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو پیسے دیے. سروس اورینٹڈ کام ہے، اس کے اوپر پیسے لینا وہ بھی ایک شریعہ کے اندر جائز ہے. اب جو چیزیں منفرد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو مین ڈفرنس ہے اسلامی بینک کے اندر اور کنونشنل بینک کے اندر، اسلامی بینک جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسٹ بیسڈ ہیں. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسٹ کا ہونا لازم ہے. چاہے کرائے کا کام ہو رہا ہو، چاہے وہ تجارت کا کام ہو رہا ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسٹ ہونا ضروری ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ گلاس اگر میرا ہے تو میں یہ بیچ دوں گا، تو اس سے میں اگر منافع کماؤں تو یہ جائز ہے. اگر کوئی چیز ہی نہیں ہے، اگر کوئی چیز میں نہ بیچ رہا ہوں نہ کرائے پہ دے رہا ہوں، تو اس کے اوپر پیسہ لینا وہ جو ہے وہ سود کی ضمن میں آ جاتا ہے. یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے سودی بینک میں اور اسلامی بینک میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سودی بینک جو ہے اس میں کوئی ایسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا ہوگا، ضرور ہو رہے ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہو رہے ہوں گے، مگر وہ اس انٹینشن سے نہیں کر رہے ہوتے. جس معاشرے کے اندر تجارت کو فروغ ملتا ہے اس معاشرے کے اندر فلاح آتی ہے. دیکھیے اسلام نے یہ جو اصول بنائے نا ہمارے لیے، یہ کوئی ریجمنٹیشن کے اصول نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہیڈ سم ایکس ٹو گرائنڈ، یا وہ اللہ میں کوئی بہت ہی سختی کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے ہمارے لیے سخت اصول بنا دی. ایسی بات نہیں ہے. یعنی اللہ اگر ہمارے لیے سختی کرنا چاہتا تو بہت اور چیزوں سے سختی کر سکتا ہے. وہ تو ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس نے ہمارے لیے یہ اصول بنائے. یہ جو اصول بنانا یہ بھی بڑی رحمت ہے اللہ کی. تو یہ جو اصول ہے تجارت کا، آپ یہ دیکھیں کہ پرپز کیا ہے ریلیجن کا. کوئی مقصد ہونا چاہیے نا. ہم کہتے ہیں نا سوشلسٹک سسٹم، کمیونسٹک سسٹم، اسلامک سسٹم، ان کا بیسک مقصد کیا ہے؟ کوئی سسٹم لے کے آنا تو مقصد نہیں ہے کہ سسٹم آپ لے آئیں. کس وجہ سے سسٹم لا رہے ہیں؟ بھائی سسٹم اس وجہ سے لایا جاتا ہے کہ لوگوں کی فلاح ہو، دا ویل بینگ آف پیپل. اگر کسی سسٹم سے لوگوں کی فلاح نہیں ہو رہی تو وہ ویسی سسٹم بیکار ہے، اس کو تو ہٹا دینا چاہیے. اٹس اے یوز لیس سسٹم. تو اسلامک سسٹم کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگوں کی فلاح ہو. اور یہ فلاح کس طرح آتی ہے؟ میری اور آپ کی فلاح کس چیز میں؟ میری اور آپ کی فلاح اس چیز میں ہے کہ ہم جو ہیں ایسے معاشرے میں ہوں جہاں تجارت زیادہ ہو رہی ہو. تجارت ہوگی، لوگ کمائیں گے، ویل بینگ ہوگی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسلام تو یہ تو نہیں کہتا کہ ہر مسلمان جو ہے جب تک وہ غریب اور فقیر نہ مرے جب تک جنت میں نہیں جائے گا. نتھنگ آف دا سارٹ. اسلام الاؤ کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ جائز طور کے اوپر کمائیں، اور اگر کمائیں گے نہیں تو ہم طاقتور کیسے ہوں گے؟ یہ ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ جو آ گیا کہ جب تک انسان میں غربت اور فقیری نہ ہو اس میں تقویٰ نہیں آئے گا. یہ
ویری کانٹری ٹو اسلامک ویو. آپ دیکھ لیں امام ابو حنیفہ کا، امام شافی کا، وہ ایک دن سے دوسرے دن تک اپنا کپڑا نہیں پہنتے تھے، اتنے بڑے اور اتنے امیر تاجر تھے. تو صرف پیسہ ہونا یا نہ ہونا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. دس از ناٹ دا کوشچن. وہ کیسے کمایا جا رہا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ. تو جس معاشرے کے اندر تجارت کو فروغ ہوگا اس معاشرے کے اندر لوگوں کی فلاح ہوگی. اور یہ بیسک ایم ہے کسی بھی اکنامک سسٹم کا اور اسلامک سسٹم کا. اب اگر کہیں کہ پاکستان کا جیسا معاشرہ یا ایک ملک ہے، اس ملک کے اندر تمام بینک اسلامی اصولوں کے اوپر کام کر رہے ہوں تو آپ کو ان بینک کی ٹرو ورتھ پتہ چل جائے گی. آج آپ کو نہیں پتا. آج میں ایک بینک کے اندر پیسہ رکھتا ہوں، میرا ہی پیسہ اٹھا کے وہ دوسرے بینک میں رکھ دیتے ہیں اور وہی میرا پیسہ اٹھا کے تیسرے بینک میں رکھ دیتے ہیں. میرا ہی پیسہ ہر جگہ گھومتا رہتا ہے. اگر تمام بینک اسلامی اصولوں پہ کام کر رہے ہوں تو ٹرو ورتھ آف دا اکانومی آپ کو پتہ چلے گی. اور یہ بینکس جو ہوں گے یہ تجارت کو زیادہ فروغ دیں گے. آج یہ تجارت کو نہیں فروغ دے رہے، اس لیے کہ یہ تو صرف پیسے کو فروغ دے رہے ہیں، ناٹ ریئلی تجارت. تو اس سے معاشرے کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھیں گے کہ آئے گی اگر اس معاشرے کے اندر تمام بینک اسلامی اصولوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. دوسری چیز جو آپ دیکھیں کہ اسلامی بینک اور کنونشنل بینک کے اندر ایک بہت بڑا جو فرق ہے نا، ہم کہتے ہیں اسلامی بینکنگ از سوشلی ریسپانسبل. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک سودی بینک کے پاس جاتا ہے اور سودی بینک سے کہتا ہے مسٹر سودی بینک مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے اور میں تمہیں 2 کروڑ روپے کا سونا دے رہا ہوں اور میں تمہیں اس پہ منافع دوں گا 30% سالانہ. تو کوئی بینک اس ٹرانزیکشن کو ریفیوز کرے گا؟ کہے گا نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا. بینک کہے گا ماشاءاللہ ضرور کریں جناب، آپ مجھ سے 1 کروڑ روپیہ لیں اور 2 کروڑ روپے کا سونا دیں اور مجھے 20% اس پہ منافع بھی دیں. کوئی بینک کی ٹرانزیکشن نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بینکس جو ہیں وہ 2 چیزیں دیکھتے ہیں. نمبر 1 جو سیکیورٹی دی جا رہی ہو وہ اچھی ہو، اور نمبر 2 منافع جو ہو وہ زیادہ ہو. اور اس میں یہ دونوں چیزیں، یعنی کہ 1 کروڑ روپیہ کے اگینسٹ 2 کروڑ کا سونا مل رہا ہے اور 20% منافع مل رہا ہے، اس کو کون ریفیوز کرے گا؟ کوئی بینک نہیں کرے گا. مگر اگر یہ شخص آتا ہے کہ اسلامی بینک کے پاس کہتا ہے مسٹر اسلامک بینک مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دیں، 2 کروڑ کا سونا لے لیں اور میں 20% منافع دوں گا، تو بینک پوچھے گا بھائی یہ پیسے کا کیا کرو گے؟ تو وہ کہے گا کہ جی اس سے تو میں نے ایک شراب کا کارخانہ لگانا ہے. تو بینک کہے گا یہ میں نہیں کر سکتا، سوری. وہ کہے گا میں نے ایک جوئے کا اڈا بنانا ہے، کہے گا یہ بھی میں نہیں کر سکتا. کہے گا میں نے بالی ووڈ میں لالی ووڈ میں جا کے کوئی فلم بنانی ہے، وہ کہے گا یہ بھی نہیں کر سکتا. کہے گا میں نے کوئی کیبل چینل چلانی ہے جس سے کہ سارے گھروں کے اندر گاربیج جائے، کہے گا میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ بینک کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. آج کے معاشرے میں کوئی انڈسٹری بغیر بینک کے سسٹین نہیں ہو سکتی، لگ بھی نہیں سکتی. باہر جو کھوکے والا ہے نا اس کو بھی ایک بینک کا اکاؤنٹ چاہیے. اگر تمام بینک اسلامی اصولوں کے اوپر کام کر رہے ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس معاشرے سے یہ جو گناہ کی چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. کوئی گناہ کی چیز جو ہے اس معاشرے کے اندر وداؤٹ سپورٹ آف بینک پھل پھول نہیں سکتی، وہ بڑھ نہیں سکتی. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل گناہ ختم ہو جائے گا، گناہ ہوگا ضرور، وہ مگر پیریفری آف دا سوسائٹی پہ رہے گا، مین سٹریم کے اندر نہیں رہے گا. آج کیوں مین سٹریم میں گناہ ہے؟ اسی کے بینکس اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے ہمارے پاس ایک کلائنٹ ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، انہوں نے اپروچ کیا. ان کا جناب ہم یہ ایک کیبل نیٹ ورک ڈال رہے ہیں. اس زمانے میں کیبل اتنی کامن نہیں تھی جیسے آج کامن ہے. تو ان کا ہم کیبل کا نیٹ ورک ڈال رہے ہیں اور ہم آپ سے جو اس کی مشینری ہے اور وہ تمام چیزیں وہ ہم آپ سے کرائے پہ لینا چاہتے ہیں. آپ ہمیں اس کو کرائے پہ دے دیں. ٹھیک ہے، وہ مشینری تھی، اس کا اکوپمنٹ تھا، اس کی کیبلنگ تھی اور اس کو کرائے پہ دیا جا سکتا تھا. تو ہم نے یہ پورا اس کا ٹرانزیکشن بنایا اور انفیکٹ اس زمانے میں صرف کارپوریٹ کو دیکھا کرتا تھا. تو ہمارے شریعہ بورڈ کی میٹنگ تھی دارالعلوم کے اندر، میں وہاں گیا. وہاں پہ ہمارے 4 شریعہ اسکالرز تھے، ایک سعودی عربیہ سے آئے ہوئے تھے، ایک بحرین سے، 2 یہاں کے تھے. تو میں نے ان کے سامنے پریزنٹیشن دی کہ جی یہ کمپنی ہے، یہ ایک کیبل کا کام کرتی ہے، یہ ہم سے کرائے پہ یہ لینا چاہتی ہے، بہت اچھا ٹرانزیکشن ہے، 100 ملین کا ٹرانزیکشن تھا اس زمانے میں. 100 ملین ہماری بہت بڑی رقم تھی اور کرایہ بھی اچھا دیں گے، کولیٹرل بھی اچھا ہے، تو ہم یہ کام کر لیں. تو شریعہ بورڈ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیں یہ کام کیا کریں گے. تو ہم نے کہا جی یہ کیبل لگائیں گے گھروں کے اندر، کیبل کے اوپر ٹی وی بھی آئے گا اور اس پہ خبریں بھی آئیں گی اور BBC بھی آئے گا اور فلاں بھی آئے گا اور نیشنل جیوگرافکس بھی آئے گا. تو ان کا اور کیا آئے گا؟ تو ہم نے کہا شاید اسٹار ٹی وی بھی آئے گا. تو ان کا اسٹار ٹی وی پہ کیا آتا ہے؟ اب ان کو ہمیں بتانا پڑا اسٹار پہ. تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کر سکتے ہم، دس از ڈس الاؤڈ. اس کمپنی میں انویسٹ نہیں کر سکتے جو گھروں کے اندر یہ خرافات لے کے آتی ہے. تو وہ ٹرانزیکشن ہم نے نہیں کیا، مگر کسی سودی بینک نے وہ ٹرانزیکشن کر لیا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں آج ہماری ینگ جنریشن کا کیا حال ہو رہا ہے.
یہ ایم ٹی ویز اور زی ٹی ویز اور آئی ڈونٹ نو کون کون سے ٹی ویز کی وجہ سے جو گاربیج لوگوں کے گھروں کے اندر آ رہا ہے. وی ڈونٹ نو ہاؤ وی آر پولوٹنگ آور ہومس. ہمارے گھر کا گٹر اگر بند ہو جائے نا اور وہ گٹر اندر آنے لگے تو لوگ چیخنے لگے. مگر ڈیلی جو یہ ٹیلی ویژن کے تھرو جو گاربیج آتا ہے اور ینگ جنریشن اس کا پورا دماغ اس کی وجہ سے پولوٹ ہوتا ہے, اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کہتے. تو کہیں نہ کہیں بینک کی ضرور سپورٹ ہے. تو اگر اس معاشرے کے اندر تمام کے تمام بینک اسلامی اصولوں کے اوپر کام کر رہے ہوں گے تو یہ ایکٹیویٹیز یا وہ انڈسٹریز جسے کہتے ہیں نا گناہ جس سے جنم لے رہا ہے, یہ فیشن انڈسٹریز, آپ کی فلم انڈسٹریز اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پیسہ نہیں ملے گا. اور جب پیسہ نہیں ملے گا تو یہ مین اسٹریم آف دا سوسائٹی کے اندر نہیں رہیں گے. تو یہ بہت بڑی برکت ہے اسلامی بینکس کی. اف آل بینکس آر جو اسلامی پرنسپلز پہ کام کر رہے ہوں گے تو اس معاشرے کے اندر سے گناہ کم ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ختم ہو جائے گا, وہ تو جب انسان کرنا چاہتا ہے گناہ تو کرتا ہے, مگر کم از کم اس کو اتنے مواقع نہیں ملیں گے جیسے آج لوگوں کو مل رہے ہیں کہ لٹرلی ان کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے, فورس کیا جا رہا ہے کہ تم گناہ کرو.